میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، وہ یہ کہ رمضان خراب کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اگر انسان فار ایگزامپل کسی بھی واٹس ایپ گروپ پہ، فیملی گروپ پہ یا میں نے کہا کسی آپ پکوڑے کہیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے سارا بندے کا مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اینی وے ویسے پکوڑے بھی ورسٹ ہیں، یعنی جب آپ کاربز اور آئلی فوڈ کا مکسچر، یعنی یعنی جب پروسیسڈ آئل اینڈ بھوک لگی ہوئی ہے اور پیٹ خالی اور ایک دم خالی سے ہے، آپ اندر یہ ڈال دیتے ڈال ہیں. دیتے ہیں. صحیح بات. تو لیکن anyway، آتے ہیں سوشل میڈیا کی لیکن طرف. سوشل میڈیا بات کرتے ہیں، یعنی کیونکہ میرے ساتھ یہی ہوا. ایک مجھے بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی ہوئی تھی یوٹیوب پہ دیکھنے کے لیے، وہ میں نے دیکھی، اینڈ اس کے بعد ایک دو اور اچھی ویڈیو سے وہ دیکھی. میرا آدھا گھنٹہ اس میں لگ گیا. یعنی جو میں نے پروڈکٹیو ٹائم گزارا تھا اس میں اراؤنڈ شاید 15-20 منٹس تھا، اور وہ 10 منٹس میرے ویسٹ ہوئے. آئی ریئلائزڈ کہ یہ جو کسی کا لنک بھیجنا ہے واٹس ایپ پہ، یا انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور سوشل میڈیا اتنی ایڈکٹیو چیز ہے. سو رمضان کو ویسٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا بہت کافی ہے، اور اس سے انسان کا جو سرکیڈین ردم ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. میں ریسرچ پڑھا تھا کہ جو آپ کی سن لائٹ ہے نا، یا جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، یہ الفا ریز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے 8 to 12 ہرٹز کی، لیکن جو یہ اسکرین ہے یہ گیما ریز پروڈیوس کرتا ہے برو، اور یہ 40 ہرٹز پلس ہوتی ہے. اور یہ آپ کو یعنی سلیپ انسینسٹیوٹی آ جاتی ہے آپ کے اندر، اور ایک پورا آپ کا جو نیورو کیمیکل ریوارڈ سسٹم ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کو بار بار مزید اتنا ڈوپامین لیول چاہیے ہوتا ہے جسٹ ٹو فلفل یور سیلف. اور سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں، اور آج کل کے یوتھ اسپیشلی ریسنٹلی میری ابھی کچھ ینگسٹرز ماشاء اللہ اچھے ینگسٹرز بزنس کی فیلڈ میں بڑے ملٹیپل پروجیکٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. بٹ ایک چیز میں نوٹس کی، اٹ واز ان ایزینس ان دیم. یعنی they couldn't relax, they couldn't sit down. ہر ٹائم وہ انزائٹی میں، ہر ٹائم موو کر رہے ہیں، ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. I was like یار اگر تم اس طرح اس پیس پہ چلتے رہے for years and years, you might crash one day. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں نا آج کل تو جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اویئرنیس بھی ریز کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ٹیمپرریلی افیکٹ نہیں کرتی، اگر لانگر رن میں آپ ایسے چلتے رہو گے یہ آپ کے ہارٹ کو بھی افیکٹ کرے گی. جیسے آپ نے کہا نا کہ دا پرسن مائٹ ڈائی بیکاز آف دس. اور سچویشن یہ ہے کہ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ بندہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہمیں ملتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ٹین ایجرز ہیں ان کا اسکرین ٹائم یہ ہے، اور اگر ینگ اڈلٹس کی بات کریں تو یہ ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے. اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے جو برین ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کا جو تھنکنگ پروسیس ہے. اور اس کو ہم ڈفرینٹ جو ٹرمینالوجیز دیتے ہیں، برین راٹ ہو گیا، اور بندے کو نا یعنی وہ سوچ نہیں پا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ سرپرائز کہ بندے جب شاور لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیاز آتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر ناٹ ود دا موبائل ایٹ دیٹ ٹائم. ایٹ دا پوائنٹ. تو یہ واقعی ایک پرابلم ہے. اس سے پرابلم اور زیادہ کمپلیکس اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب بچے یہ کام کرتے ہیں نا، وہ ان کا اور اسکرین ٹائم بھی زیادہ ہے بائی دا وے، وہ کارٹونز اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اف وی ٹاک اباؤٹ دا شارٹس، یہ جو چاہے یوٹیوب کی بات کر لیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ تو لٹرلی آپ کے دماغ کے جو وائرنگ ہے اس کو چینج کر دیتا ہے، ری وائر کر دیتا ہے. یہاں تک کہ آپ اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہو اپنے آپ کو پلیجر پہنچانے کے لیے، جس کو یعنی بڑا فینسی ٹرم ہے ڈوپامین، جو لیولز ہیں، آپ اس کو اپنے آپ کو اس لیول میں رکھنے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بچہ اسکول میں جائے گا یا اپنی پروفیشنل لائف میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول ناٹ گو فار سم تھنگ وچ از ہارڈ ورک اس کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ now he is used to get that dopamine in a very easy way. یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں امپیئرڈ اٹینشن اینڈ کوگنیٹو کنٹرول، کہ آپ ڈیپ ورک کبھی کر ہی نہیں سکتے ہو. آپ وہ کام کر سکتے ہو جس میں امیجیٹ شارٹ ٹرم ریزلٹس ہوں اور ٹیمپرری پلیئر ہو. ایسی ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے ہو آپ جو کہ ابھی لمبی ہو، 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے چلنی ہو، اینڈ یو ڈونٹ ہیو پیشنس. اس میں اچھا تو بیسکلی ایک تو یہ جو وہ بات ہے نا جو ابو سعد بھائی نے بتائی ہے کہ فرام اے میڈیکل پرسپیکٹیو آپ کے برین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے پوری باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
پھر ایک اصل میں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ایک ویژن ہے, ہمارا دین ہمیں ایک ٹاسک بتاتا ہے, ہمارے کچھ گولز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں زندگی میں بھی ہوں گے آپ کے پاس, ظاہری بات ہے آپ نے دنیا میں کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے, اور لائک وائز کچھ آخرت سے ریلیٹڈ بھی ہیں, اور ہر ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں, بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, ہم لوگ زندگی میں سکسیس چاہتے ہیں, چاہے وہ دنیاوی ہو, آئی وانٹ ٹو بیکم somebody اور آئی وانٹ ٹو انٹر جنہ, رائٹ. سو پہلے اپنا ٹارگیٹ کلیئر کریں, جانا کدھر ہے آپ نے. تو جب آپ پہلے یہ ڈیفائن کریں گے نا کہ میں نے یہاں جانا ہے, میرا یہ گول ہے, میرا یہ پرپس ہے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے اس گول کو اچیو کرنے میں ڈسٹریکشنز کیا ہیں. مثلا میں نے اگر چلنا ہے جی مرگلا کی پہاڑی پہ جانا ہے, اب راستے میں کوئی مجھے روک کے سائڈ پہ کہتا ہے کہ یار آپ ایسا کریں, آپ نا لاہور کی طرف موو کر لیں, تو مجھے پتہ ہے یہ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. یا مجھے کوئی کہتا ہے یار آپ ایسا کریں, حالانکہ میں نے پہنچنا ہے لیٹس سے ود ان گیون اماؤنٹ آف ٹائم, مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے, جی آپ نے پیدل چل کے جانا ہے, اوپر تک جائیں گے آپ, یہ کریں گے وہ کریں گے. اب مجھے جو بندہ بھی راستے میں آ کے کسی چیز سے روک رہا ہے یا کہیں پہ پریونٹ کر رہا ہے, وہ میرے لیے ڈسٹریکشن ہے. سو میں جتنا زیادہ ان چیزوں میں انگیج کروں گا اور ایکچولی ناٹ ورکنگ ٹورڈز مائی ایکچوئل گول, سو دیٹس اے ویسٹ آف مائی ٹائم. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے یا ہمارے بڑے بھی ایون جو اپنی زندگی کے گولز وغیرہ کو چھوڑ کر ان چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور واقعی میں اس کے اندر ایسے چیزیں موجود ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گی. The algorithms are designed to distract you. The algorithms are designed to keep you on the app. ان کو آپ کی صحت سے, آپ کے گول سے, آپ کی اسپرچویلٹی سے, آپ کی مینٹل ہیلتھ سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں آپ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کریں, بیکاز جتنا ٹائم آپ وہاں اسپینڈ کریں گے, ٹائم از اکول ٹو منی. تو ہم لوگ ایپس انسٹال کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ایپ فری ہے, میرے کون سے پیسے لگے ہیں. نہیں, آپ کا ٹائم از منی, آپ اس پہ ٹائم لگا رہے ہو نا. دا مور ٹائم یو اسپینڈ آن دیٹ ایپ, دا مور منی دی ایپ مینوفیکچررز آر میکنگ. کیونکہ یا تو وہ اس دوران آپ کو ایڈس پش کریں گے, یا وہ اپنا اور کسی طریقے سے ریونیو جنریٹ کریں گے. جس طرح یہ گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی ان گیم پرچیسز ڈال دیتے ہیں. بہت ساری گیمز فری ہوتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ کو فلاں پوائنٹس چاہیے یا فلاں کوائنس چاہیے تو یہ فری میں ویڈیو دیکھو اور اس کے بعد پھر آپ کو پوائنٹس دے دیں گے. تو مجھے بتائیں ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو فری میں ویڈیو دکھانے میں. وہ ویڈیو دکھائیں گے, وہ کوئی ایڈ ہی ہوگا, وہ آپ ایڈ دیکھیں گے تو اس سے وہ ریونیو جنریٹ کریں گے. اور اس طرح کی مثالیں واقعی میں ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 17 گھنٹے لگاتار گیم کھیلتے کھیلتے مر گیا بیکاز آف لیک آف موومنٹ. کوئی اور بندہ اسی طرح سے کوئی اور ایپ میں لگا رہا بیکاز بائی یعنی ان اینڈ آف دم سیلوز دیز ایپس آر ڈیزائنڈ بائی, یعنی پیچھے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ہمیں how can we make them more addictive. So I was reading one researcher said کہ یہ جو موبائل ایڈکشن ہے, this is more addictive than crack cocaine. یعنی اتنا کوئی نشئی جو ہیروئن کا عادی ہے نا, وہ اتنا زیادہ ایڈکٹیڈ نہیں ہے. اور اس کے لیے میں چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ یہ کہوں گا, جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اپنے وہ اس بچے کے پاس جائیں جو آپ کو لگتا ہے ایڈکٹیڈ ہے, اور اس کا فون اس سے لے لیں and then see what happens. See how he reacts. ٹھیک ہے, اگر تو دیکھیں یہ ٹیشو کا ڈبہ ہے, آپ مجھ سے ٹیشو کا ڈبہ لیتے ہو نا, تو میں کہوں ٹھیک ہے لے لو یار, اوکے یو ٹیک مائی فون اوے اینڈ آپ کو یہ بیٹا یہ ابھی آپ کو نہیں ملے گا, یہ آپ کو نا کل ملے گا, اینڈ واچ دا ریئیکشن, اور اس سے آپ کو جواب مل جائے گا. حالانکہ کوئی اس میں امپورٹنٹ کالز نہیں ہیں, کوئی اسے کام نہیں ہے, ای میلز نہیں چیک کرنی, کوئی وہ نہیں کرنی. سو الگورتھم از ڈیزائنڈ ٹو ڈسٹریکٹ اینڈ تقویٰ از ڈیزائنڈ ٹو فوکس. میں کل ہی جب قرآن میں بار بار تقویٰ کا لفظ آ رہا تھا نا, تو ٹرانسلیشن کو میں نے دیکھا انگلش میں تھا مائنڈ فلنس آف اللہ, اور اردو میں اس کو بولتے ہیں پرہیزگاری, اللہ کی پرہیزگاری. I was like in actual یعنی تقویٰ از mindfulness is تقویٰ, and I was pondering about mindfulness, although بڑی ایک shallow definition ہے تقویٰ کی, لیکن still so تقویٰ is basically mindfulness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ انسان یعنی what is mindful eating, کہ you exactly you're into it. آپ ایک فلیور ٹیسٹ کر رہے ہو, آپ چیو کر رہے ہو, آپ آبزرو کر رہے ہو کہ مجھے اس کی نیوٹریشن مل رہی ہے, اینڈ یو آر انجوائنگ دا فوڈ اینڈ یو آر ریسائٹنگ بسم اللہ اینڈ اللہ کا شکر الحمد للہ کر رہے ہو. دس از مائنڈ فل ایٹنگ, رائٹ. مائنڈ فل لفظ اللہ کیا چیز ہے کہ مجھے اللہ ہر ٹائم دیکھ رہا ہے, اس ٹائم مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ میری دل کے راز بھی جانتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ ہمیں مائنڈ فل ایٹنگ سے بھی ڈسٹارٹ کرتی ہے, مائنڈ فلنس آف اللہ سے بھی ڈسٹارٹ کرتی ہے, ایون مائنڈ فلنس آف دا انوائرمنٹ. آپ کے پڑوسی مر رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس کو آپ کا ٹائم چاہیے, آپ کی فلاں ریلیٹیو کو آپ کو کال, یعنی سبحان اللہ, اف یو لائک اسپینڈ, آج میں اسٹیٹس پڑھا تھا پاکستانی سب کانٹیننٹ کی, اراؤنڈ 6 hours 5.7 to 6 hours ایوری سنگل ڈے. اب میں سمجھتا ہوں یہ پرانی ریسرچ ہے, یہ ہمبل فگر ہے کافی. میری ریسرچ, میری اپنی آبزرویشن کے مطابق جو سیمپل آف یوتھ جو میرے پاس آتا ہے, اٹس فار مور دین دیٹ, 7 hours 8 hours یعنی. اور کچھ لوگ تو جو ایکسٹریم ہیں برو 40. میں نے ایک بھائی کا فون لیا, دوست ہے, میں نے کہا اسکرین ٹائم دکھا مجھے, تو ہر ٹائم فون پہ ہوتا ہے.
مجھے دکھایا, اور وہ فون پہ یعنی صرف سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہا, بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, کچھ کالس بھی ہوتی ہیں وہ سارا, لیکن اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ اور یوٹیوب وغیرہ کو ملا کے اٹ واز اراؤنڈ 8 hours, اور پورے 8 to 10 hours, اور باقی کالز اراؤنڈ 4 hours, so 14 hours اس کا اسکرین ٹائم تھا. I was like یار 14 hours you are on this device. ٹھیک ہے, کام کی بات اس کو مائنس کر دیں, 2-3 hours سمجھ میں آتی ہے بات. جیسے آپ کہتے ہیں اس دن آپ کا جو میکسیمم جو اسکرین ٹائم جو ایپ شو کر رہے ہوتے ہیں میپس شو کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹس گڈ, ٹھیک ہے, میپس اگر شو کر رہے ہیں میکسیمم اسکرین, یو آر ٹریولنگ, یو آر گوئنگ اراؤنڈ, ورکنگ اراؤنڈ, بٹ اگر ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں تو ہم کہاں جائیں گے, کس طرح فوکس کریں دیکھیں نا 5 to 6 hours بھی ہوں تو تقریباً آپ کی تقریباً پر ڈے 25 to 30% بن جاتا ہے. اور جب آپ اپنے لائف اسپین دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کا 25 یا 30% آپ سمجھ لیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یوز کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 100 سال ایج ہے ہاں تو 20 سے 30 سال آپ کہہ رہے ہیں یار, یہ کم ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, اصل میں the interesting thing that has happened and it's very tragic. دیکھو ہم اس کا اسکرین کا آلٹرنیٹیو کیا ہے, گرین ٹائم, یعنی اسکرین ٹائم کم ہو, گرین ٹائم زیادہ ہو, نیچر میں زیادہ ہو. یہ میں آپ کو واللہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اس دن میں ایک پارک کے سامنے سے گزرا اور میں نے دیکھا پارک میں ایک بندہ جھولے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے, ایک بندہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے موبائل پکڑا ہوا ہے, ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا ایسے نا گھاس میں دھوپ سیک رہا تھا اور اس نے بھی موبائل کھولا ہوا ہے. ایوری بڈی ان دا پارک واز آن دیئر فون, ایوری بڈی. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے تو گرین ٹائم کو بھی اسکرین ٹائم بنا دیا ہے. کول فیکٹر اٹیچ نا, یعنی ایک بندہ سنے یہ ویسے اس کو نا ایک ڈیمین اور ٹریولائز کیا گیا کہ اگر آپ ایسے بیٹھے ہو نا اور ایسے دیکھ رہے ہو اور غور و فکر کرتے ہو, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, تو اگر آپ ایسے کرو, آپ ویلے ہو یار تو واک کر لو یار آپ, یعنی اچھا میں ایک تدبر کرو, آپ واک کر لو. ایک بڑی زبردست چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے یہاں نا آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اسپیشلی ہمیں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بائکنگ کرتے ہو, بڑی عیاشی کرتے ہو. ریسنٹلی میں لاہور گیا ہوا تھا, ایک والنٹیئر ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یار آپ لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہو جب آپ جاتے ہو. سبحان اللہ, اس سے 1-2 دن پہلے نا برو میں نے یہ حدیث پڑھی جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی نہیں آیا مگر ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم وہ شیپرڈ تھا, یعنی علیہ السلام. اور اس میں نا علماء کلام کرتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ تمام انبیاء کو ایک پوائنٹ پہ وہ چرواہا بناتے ہیں. تو اس میں نا بہت سارے بینیفٹس لکھے ہوئے تھے. ایک بینیفٹ یہ ہے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے نا, اس کی جو رعایا ہوتی ہے یا اس کا جو فلاک ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ کیئرنگ ہوتا ہے اور باہر کا جو تھریٹ ہے اس سے محفوظ کرتا ہے. پلس جو یعنی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ جب یہ اپنے شیپرڈ کو لے کے یعنی اپنے فلاک کو لے کے جاتا ہے نا اور ہفتوں باہر رہتا ہے, یہ ولڈرنس میں بھی جاتا ہے, دس گائے پونڈرز یعنی جو بھی چرواہا ہے, اس سے ہوتا کیا ہے دا ہورائزنز اوپن اپ فار یو, جس کو آج ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں کہتے ہیں کہ جی بورڈم از اے نیو تھنگ. اپنی زندگی میں نا بورڈم بھی لے کے آؤ. اور یقین کریں اسی کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا, رات اور دن کا آنا, یہ کیا ہے, یہ آیات ہیں لولی الالباب, جو سمجھدار ہیں. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی رات ہو یا یعنی صبح ہو یا گاڑی چلا رہے ہوں اور واقعی آسمان کو دیکھیں کہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں الذین, یہ کون لوگ ہیں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یعنی یہ لوگ سوچتے ہیں. when you are with this device تو آپ کیسے سوچو گے, آپ ریسیو کر رہے ہو. اچھا اس کی غایہ کیا ہے جب آپ سوچتے ہو ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا, اٹ ہیز اے پرپز. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مینی اے ٹائمز اٹ از پاسبل کہ یہ ڈیوائس آپ کو آپ کے پرپز سے دور کر دے, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ڈوپامین سائیکلز جو ہے نا, یہ دے ریڈیوس نیچرل پلیئر سائیکلز. فار ایگزامپل ایک بندہ ڈوپامین کا ایڈکٹ ہے, فار ایگزامپل والیعاذ باللہ جو گند ہے نا, پورن کا ایڈکٹ ہے, ہی ول نیور فیل دا سیم لیول آف پلیئر ود ہز وائف. یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ اس ڈوپامین پلیئر ایڈکٹ ہے, اینڈ نیچرل جو پلیئر کے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع رکھے ہیں وہ اس کو ریسیو نہیں ہوتے. اینڈ میں سوچتا کہ یار اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, یعنی وین آئی ہولڈ مائی سیلف اکاؤنٹیبل, وین آئی تھنک اباؤٹ مائی سیلف مائی لائف. یا شیخ ایون پتہ کیا کبھی کبھی خیال ہے یار مجھے نا میں نے وہ ان بھائی سے نا ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی تھی. دیٹس ناٹ وین آئی ایم یوزنگ مائی فون,
That's when I am sitting alone Alone, and exactly. thinking. تو accountability, even عمر خطاب نے کیا کہا تھا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. اپنے آپ کو محاسبہ کر لو اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے اعمال کو وزن کر لو اس سے پہلے تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے, اور ایک دن کے لیے تیار ہو جاؤ. سو آئی تھنک یہ جو ریفلیکشن, اکاؤنٹیبلٹی, یہ یوتھ کو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بات کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ابھی آپ کو پتہ ہم یہ جو اپنے ریٹریٹ کرواتے ہیں, ولڈرنس ریٹریٹ, ہم کتنا یعنی بیئر کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں شروع میں ہمارا ہی ویسے پلان ہوتا ہے, ابھی میں اس کو ڈسکلوز بھی کہہ رہا ہوں, کہ ہم لوگ نا موبائلس لے لیتے ہوتے ہیں, رائٹ, تو تاکہ نا ذرا وہ پونڈر کر سکیں, سوچ سکیں, آپس میں گپ شپ لگا سکیں. شروع میں ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں آ کے الحمدللہ اس کو پریز بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں یار وی ہیڈ لائف ایکسپیرینس آف اے لائف ٹائم. یعنی جو ہم نے سوشل کنیکشنز, گیمز, پونڈرنگ کے ذریعے جو ہمیں ملا ہے وہ فون پہ نہیں ملتا. اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں بائکنگ میں نا, ہاں جی, جہاں پہ ہمیں سگنلز ملتے ہیں برو, ایوری ون از ود دیئر ڈیوائس, کہ یار میں یہ پوسٹ کروں, میں یہ دیکھوں کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, رائٹ, فیملی کال کرنی. لیکن وین یو ہیو نتھنگ, نو سگنلز, یار آپ مجبور ہوتے ہو, گپ شپ لگاتے ہو, اور بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے. سبحان اللہ. سو دس از ون آف دا بینیفٹس کہ جب آپ موبائل سے دور ہو گئے, آپ نا وہ جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو انوائرمنٹ آپ کے لیے بنائی ہے, تو اس میں نا آپ اپنے آپ کو گروم کرتے ہو. ابھی آپ فیملی ریلیشنز بھی بڑے افیکٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے, اور سولوشن کی طرف بھی آتے ہیں کہ وٹ ڈو یو سجیسٹ. نمبر 1 پیرنٹس کے لیے. میں نے ابھی ریسنٹلی میں جب دبئی میں تھا تو میں نے یہ چیز ابھی بہت فریکوینٹلی دیکھی, اور میں اینڈ میں اس چیز کا مجھے میرا ڈیسنسٹائز بھی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھا, کپلز آر ہیونگ فوڈ آن دا ٹیبل وائلسٹ ان کا جو بچہ ہے, اور بچے تو ویسے بہت کم تھے, لیکن جس کے بچے تھے نا, ان کے سامنے وہ فوڈ سرو ہونے سے پہلے آئی پیڈ رکھ دیا انہوں نے ود اے اسٹینڈ, اینڈ بچہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور آئی پیڈ دیکھ رہا ہے, اور کپل آپس میں بات کر رہے ہیں. تو یہ میں نے بہت جگہ یہاں پہ دیکھا. تو پیرنٹس کی یہ ٹیکنیک ٹو ہیو می ٹائم یا ریلیکس کرنے کی, اور پھر بچوں کے لیے بھی سولوشن. دیکھیں, ایک تو یعنی یہ کافی جو ہے نا خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن سے پیرنٹس جو ہے نا یہ بچوں کو ڈسٹریکٹ کرتے رہے کھانا کھلاتے وقت, کہ بچہ مرضی کا کھانا نہیں کھا رہا تو اس کو نا کوئی کھلونا پکڑا دیا, کوئی چیز پکڑا دی, وہ کھیلتا ہے اس سے, اور پھر وہ یعنی اس تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر کھانا کھا لیتا ہے. جس طرح وہ بڑا ہوتا ہے یہ عادت تھوڑی سی وین آف کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا, ہم جس زمانے سے تعلق ہے تو ٹی وی کے اوپر نا کچھ لگا دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کوئی ٹی وی پہ کچھ لگا دیا, اچھا یہ دیکھو بیٹھ کے. اچھا, اس میں ٹی وی کے اس زمانے میں ڈی وی ڈی پلیئر ہے یا وی سی آر ہے, بیک ان دا ایج آف ڈائناسورس, تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ فارورڈ نہیں کرتے تھے, بس لگ گیا تو اب لگا, اب بھگتو اس کو. Now what's happening is کہ lot of the kids that are on devices وہ 2 سیکنڈ نہیں ہوتے وہ سوائپ کر دیتے ہیں. 2 سیکنڈ نہیں ہوتے, آپ ان کے اندر جو چیز ڈال رہے ہو نا, وہ جو اٹینشن ڈیفیشنسی کریٹ کر رہے ہیں آپ, وہ کسی قسم کی بھی لانگ ٹرم کنیکشن اسٹیبلش نہیں کر سکتے, وہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتے. یعنی ان کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے آپ کو وہ تواضع اور حلم اور یعنی ایک سکون کی کیفیت میں ہونا, وہ ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. جب بچہ اتنا بیچارہ وہ ہائی ہوا ہے, اس کو کیسے آپ بٹھائیں گے فار اینی کائنڈ آف میننگ فل لانگ ٹرم اسٹڈی اور ایون اٹینشن ٹو یور سیلف ایز ویل. کبھی ہوتا ہے نا بندہ بٹھا کے بات کرتا ہے, بچہ فوراً ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نا کانسٹنٹلی وہ چینجنگ کلرز, چینجنگ ساؤنڈز, چینجنگ اینگلز, وہ ساری چیزوں کا نا یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر کھانے کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیا تو بیسکلی آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ کھانا جب بھی ملے گا ساتھ اس کے یہ چیز بھی لازمی ہوگی. یعنی اب وہ تمیز سے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا. یعنی دوستوں میں بھی بیٹھے گا نا, فار ایگزامپل فیملی میں بیٹھے گا تو ہاتھوں میں کچھ اریٹیشن ہو رہی ہوگی کہ سم تھنگ از ناٹ ہیپننگ. سو دس از اے ویری رانگ ہیبٹ ٹو کائنڈ آف بلڈ ان ٹو کڈس فرام دیٹ ایج. تو آئی تھنک پیرنٹس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ بچائے کہ ہم اپنی کنوینئنس کو دیکھیں کہ چلو میرے سر سے اترے اور یہ کام کرے, تھوڑا سا پین لے لیں تاکہ لانگ ٹرم میں آپ کا بچہ جو ہے اس کی تربیت صحیح طریقے سے ہو.